محمد۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام صاحبزادی رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو فرماتے سنا کہ میرے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے یمنی چادر لا کر اڑھا دو۔ چنانچہ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے آپ کو اڑھا دی۔ میں برابر آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ 1 ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آ گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو مادر گرامی۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے۔ پھر وہ کہنے لگے، مادر گرامی مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے یہیں تشریف فرما ہیں۔ اس پر حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، نانا جان اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، تم پر بھی سلام ہو، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس حسن بھی آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ 1 ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آ گئے اور کہنے لگے، مادر گرامی آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، مادر گرامی مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو نانا جان، آپ پر سلام ہو۔ اے خدا کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری امت کو بخشوانے والے تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثنا میں ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے اور بولے، تم پر سلام ہو اے صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے امیر المومنین۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی، اپنے امزاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں خود چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میری پارائے جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ، میرے حامی و مددگار ہیں۔ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا،
جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کا دشمن ہوں گا، جو ان سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات، برکات، رحمت، بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، بہتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت نے پیدا کی ہیں جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار یہ چادر اوڑھنے والی ہستیاں ہیں کون؟ خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہیں۔ یہ فاطمہ علیہ السلام، ان کے والد بزرگوار، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا، پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا نے فرمایا، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ بس جبرائیل امی زمین پہ اترے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، بہتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف آپ کی محبت اور صدقے میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ یا رسول اللہ کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں آ گئے۔ تب جبرائیل نے میرے بابا جان سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ سبحانہ کا صرف یہی ارادہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ تب علی نے بابا جان سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر ہمارا آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہماری پیروی کرنے والے اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہماری پیروی کرنے والے بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہماری پیروی کرنے والے اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں سے جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو غمزدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم اسی طرح ہماری پیروی کرنے والے بھی کامیاب ہوئے اور دنیا اور آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی